کیا واقعتاً ایک ایسا نظام بنایا جا سکتا ہے اس کنسلٹیشن کے ساتھ، یا اس کی ضرورت کیا واقعتاً ہے کہ آپ کو ایسا نظام چاہیے جب آپ کے پاس دوسرے نظام موجود ہیں جو ہر جگہ پہ اپلیکیبل ہے؟ پرفیکٹ نہیں ہے، کیوں ایکسیپشن کریٹ کی جائے کسی بھی علاقے کے لیے؟ اگر دیکھیں نا، میں نے آپ کو کہا کہ ایک بات، کرمنل کے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، اس کی بہت موٹی مثال دو. آپ کو یاد ہے غوث بخش ریسانی صاحب کا مرڈر ہوا تھا، ٹھیک ہے نا جی، موجودہ چیف منسٹر والد صاحب، اور اس سے پہلے ہندوؤں کے ساتھ دشمنی چل رہی تھی. آپ یقین جانے بلوچستان میں اور بعض اوقات سندھ اور ڈی جی خان کے بھی سردار آئے، اس میں ایک نہیں بے شمار جرگے ہو سکے، لیکن اس قتل کا فیصلہ نہیں ہو سکا. 100+ جو ہے ریسانی صاحب والوں سے مر گئے، 100+ رند والوں سے مرے. اب آپ کے سوال کی جواب دیکھیں، یہ ہم مانتے ہیں کہ یہ جو دوسرا سسٹم ہے ناکام ہے، لیکن میرا سوال ہے کہ بابا اس کی جو خامیاں ہیں وہ جسٹیفائیڈ نہیں کرتی کہ آپ اس سسٹم کو لے کر آئیں. اور دوسری بات ہے کرمنل سائٹ پر یہ نہیں ہو سکتا، اس میں بہت سے پرابلم. تیسری بات جو جیسے کہ بی بی نے کہا، بات بڑی سیدھی ہے، جو لوگ جو ہیں خاتون کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے، اس کو ووٹ کا حق نہیں دیتے، اس کو وہاں پر یہاں پر کیسے انصاف ملے گا؟ لیکن ایک بات پھر بھی ہے، ان کی سیٹسفیکشن کی میں پھر کہتا ہوں، اس میں کوئی بری بات نہیں. مثال کے طور پر ہمارا جو پنچایت کا پرانا سسٹم تھا وہ ٹھیک تھا، لیکن اسی طریقے سے بنگلہ دیش میں ہے، انڈیا میں لوگ عدالتیں ہیں، اس کے ان کو کتنی ناانصافی ہے. نہیں وہ ہوا، میں نہیں دیکھیں وہ اس پنچایت دیکھیں نا، وہ تو اسی پہلی بات، تو وہ جو گینگ ریپ کی بات ہے تو کرمنل سائٹ پر آ گیا، اس کی تو بات ہے. اور دوسری بات ہے کہ اس کو جسٹیفائی کریں ہم. اچھا مثال کے طور انگلش سسٹم میں ایک بات بتا دوں، اصل میں ہم نے ہر چیز کو خود نہ کہا. آربیٹریشن ایکٹ کیا ہے؟ مثال کے طور پر میرا ان کا ڈسپیوٹ ہے، میں مجھے بھی آپ پر اعتبار ہے، ان کو بھی آپ پر اعتبار ہے، ٹھیک ہے نا جی، ہم نے آپ کو سول آربیٹریٹر بنا، میں خود سول آربیٹریٹر. دیکھیں نا، نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ چاہے آربیٹریشن ایکٹ ہو، اس میں جو خامی ہیں اس کو سامنے رکھیں اور اس کو لے کر پھر آگے چلے. لیکن ریورس گیئر مارنا جو ہے میں سمجھتا ہوں، لیکن پھر بھی ایکٹ ہے، لیجسلیشن ضروری ہے، لیجسلیشن بغیر نہیں. میں آپ کے پاس آتا ہوں کہ جو اس رپورٹ کے اندر ذکر ہوا کہ جرگا کو اسٹرینتھن کرنے کی پلی ہے، ذرا اس کی وضاحت کیجئے گا کہ اسٹرینتھن کرنے سے مراد کیا ہے؟ اس طرح دیکھیں، ریفارمنگ جرگا، اسٹرینتھننگ جو ایگزسٹنگ جرگا ہے اس کو ہم مضبوط نہیں کر رہے ہیں. یہ اسٹڈی، اس اسٹڈی کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسا سجیسٹ کر رہے ہیں کہ جی آپ جرگا جو ہے بہت اچھی چیز ہے، ہم نے اس کی لیجیٹیمیسی اور لیگیلٹی کو دیکھا ہے. ہم نے یہ اس کو ایسے طریقے سے دیکھا جائے اس رپورٹ کو کہ بھئی یہ ایک سوسائٹی ہے، اس کو اسٹڈی کریں. یہاں پہ جو ہے اجتماعیت زیادہ ہے، انڈیویجولزم نہیں ہے. پاکستان کے باقی صوبوں میں اگر آپ کوئی کرائم کرتے ہیں تو وہ آپ اسٹیٹ کے خلاف کرتے ہیں، یہاں پہ معاملہ بالکل مختلف ہے. میں اگر کرائم کرتا ہوں تو میرے کزنز، میرے سیکنڈ کزن، میرا پورا خاندان اس کے لیے رسپانسیبل ہے. تو آیا ایسا قانون اگر فاٹک کی آبادی میں آپ ایکسٹینڈ کریں تو وہ کیا وہاں پہ اس طریقے سے کامیاب ہو سکتا ہے؟ اس پہ دیکھنا چاہیے. ہم نے اس کی خامیاں دیکھی، اس کو زیادہ اوپر لے کر آئے. جس طرح خواتین کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے، اس میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ آیا خواتین کے حوالے سے کیا لوگوں کی ایکسیپٹنس ہے کہ جی اگر خواتین بیٹھ جائیں جرگے میں تو اس کو ایکسیپٹ کریں گے. تو آپ نے دیکھا کہ تقریباً 40% لوگوں نے ابھی بھی کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، جس میں ایک اکثریت تعداد جو ہے وہ خواتین کے، وہ چاہتی ہیں کہ وہ جرگے کا حصہ بنے، ان کے اپنے مسائل جو ہے وہ خود اس کا حل نکالیں. مائنورٹیز پہ بھی یہ خامیاں ہیں. مائنورٹیز اگر اس کو آپ ریٹن فارم میں لے آئیں جرگے کو، لیٹ سے اولسی جرگہ، آپ ایف سی آر کے جرگے کو ختم کریں یا کسی طریقے سے ایف سی آر کے جرگے میں سے وہ خامیاں نکال لیں، وہ اس میں یہ ایبیلٹی ہے کہ وہ سول کیسز جس طرح جج صاحب نے فرمایا، بالکل آئی ٹوٹلی ایگری ود دیٹ. کرمنل کیسز میں پھر ان کی وزڈم جو ہے بڑی لیمیٹڈ ہو جاتی ہے. جو جرگہ ماز ہے وہ کوئی وکیل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی پی ایچ ڈی یا ماسٹر ڈگریز نہیں ہے. اس میں خوش قسمتی سے کچھ لوگ ملک جہانزادہ خان کی طرح ہوں گے جنہوں نے ماسٹر کی ہے، لیکن اکثریت اس میں ایسے ہیں کہ وہ ان پڑھ ہیں. ان کے پاس کنونشنل وزڈم ہے، ان کے پاس ماڈرن وزڈم نہیں ہے. یہ تمام ڈیفیشنسیز جو ہیں اگر آپ ان کو ایڈریس کریں، اور دس از گوئنگ ٹو ٹیک ٹائم، یہ 1-2 سال میں نہیں ہو سکتا. تھینک یو سو ویری مچ. یہ بڑی زبردست ڈیبیٹ ہوئی ناظرین، میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا. بنیادی بات یہ ہے کہ اچھا یا برا پاکستان نے 63 سال کے اندر ایک نظام مرتب کیا ہے، اور وہ نظام ہے پاکستان کے آئین کے تابع، جس کے اندر بنیادی انسانی حقوق کو گارنٹی کیا گیا ہے. اب یہ کہنا کہ وہ حقوق وائلیٹ ہو رہے ہیں اس نظام کی خرابی کا عکس نہیں ہے، بلکہ ہماری اپنی کوتاہی ہم امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے. اور کوئی بھی روایت
اگر ان حقوق سے متصادم ہے تو اس کو ان حقوق کے تابع آنا پڑے گا، اس روایت کو ہمیں نگلیکٹ کرنا پڑے گا۔ جرگے کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یقیناً ہوتا ہے، لیکن کس پروسیس کے تھرو ہوگا، کتنے عرصے کے بعد جرگہ ریفارم ہوگا، یہ اب دیکھنے کی بات ہے۔ بہرحال ریاست کا اور حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ نظام کوئی بھی ہو، لوگوں کو انصاف فراہم کرنا چاہیے، اور ایسا انصاف جس کے اوپر کنسنسس ہو، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ فاٹا میں تو کام بالکل بھی نہیں چلے گا۔ طلعت حسین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔